ہیلو ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بلال. بلال. وعلیکم السلام. ندیم، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں ہاں بلال. بلال وہ اصل میں میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے. ہم ہاسپٹل میں ہیں. ابو کا آپریشن ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں میڈیسن بھی چاہیے تھی اور پیسے بھی چاہیے تھے. لیکن میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں بالکل. اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ابو کے آپریشن کے لیے ہمیں فوراً پیسے چاہیے. اس لیے میں پریشان تھا. میں تمہیں کال کر رہا تھا. تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو. مجھے اور تو کوئی کچھ سمجھ نہیں آئی. تو میں کیا کروں؟ میں اگر دیکھو تم کچھ میری ہیلپ کر سکتے ہو. ندیم، کوئی بات نہیں، تم بالکل پریشان نہ ہو. انشاءاللہ میں کچھ کوشش کرتا ہوں. میں کچھ پیسے ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا. تم پریشان نہ ہو. تم بالکل پریشان نہ ہو. میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تمہارے پاس. بہت شکریہ بہت شکریہ. بلال بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. چلو اور تو میں کتنی کوشش کر رہا تھا. کہیں سے کچھ پیسے ہی رہے نہیں ہو رہے تھے. اب کیا کروں؟ بلال کا انتظار کرتا ہوں. ہاں، اللہ کرے جلدی آ جائے بلال. وہ کی طبیعت بڑی خراب ہے. پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم، کافی دیر ہو گئی ہے. کدھر رہ گیا بلال؟ چل میں اس کو دوبارہ کال کرتا ہوں. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. براہ مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. ارے یہ کیا؟ اس نے تو میرا فون ہی بند کر دیا. اس نے تو اپنا فون ہی بند کر دیا. میں دوبارہ کال کرتا ہوں. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. براہ مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. ارے یہ کیا؟ اس نے تو اپنا فون ہی بند کر دیا. یہ کیسا دوست نکلا؟ ضرورت کے وقت یہ بھاگ گیا ہے. یہ تو بڑا کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اب جب مجھے ضرورت پڑی ہے تو یہ بھاگ گیا ہے. یہ تو بہت ہی مطلبی دوست نکلا ہے. کتنی بری بات ہے. کتنا گندا دوست نکلا ہے. اس نے کتنا برا کیا میرے ساتھ. اس کو ذرا خیال بھی نہیں آیا اس بیماری کے اندر. آہ، میرے ابو کی حالت ہے. اس حالت کے اندر اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے. اگر نہیں ہیلپ کر سکتا ہے تو مجھے بتا دیتا. لیکن اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اب فون بھی نہیں اٹھا رہا تاکہ اس کو بات بھی نہ کرنی پڑے. اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ یہ تو بہت پریشانی بن گئی ہے. کیا کروں میں؟ السلام علیکم ندیم. ندیم، بلال ہوں. وعلیکم السلام بلال. تم کدھر رہ گئے تھے؟ میں تمہیں اتنی کالنگ کر رہا تھا. اچھا، ندیم، یہ لو، میں تمہارے لیے پیسے لے کے آیا ہوں. یہ لو، یہ 20,000 ہے. یہ لو، یہ رکھ لو. انشاءاللہ اس سے تمہاری کچھ مدد ہو جائے گی. ہاں بلال بہت شکریہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. اس سے انشاءاللہ ابو کا میرا آپریشن بھی ہو جائے گا اور دوائیاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. لیکن بلال میں تو تمہیں اتنی کالنگ کر رہا تھا. تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ میں سمجھا کہ تم نہیں آؤ گے اب. اصل میں آم، ندیم، بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے گھر کے اوپر، گھر میں. اور میرے امی ابو بھی اتنے امیر نہیں ہیں. ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے. تو میرے پاس موبائل تھا، موبائل فون. تو میں نے جا کے اپنا وہی موبائل فون بیچ دیا. اس کو بیچ کے مجھے یہ 20,000 روپیز ملے. تو میں یہ تمہارے لیے لے آیا. اس لیے جب میں نے وہ بیچا تو پھر اس کے اندر سے میں نے اپنی سم نکال لی. تو وہ بند ہو گیا میرا فون. اس وجہ سے میرا فون بند تھا. ہیں بلال، تم تو اتنے اچھے ہو. میں نے میں نے تمہارے بارے میں اتنا برا سوچا. بلال، بلال پلیز مجھے معاف کر دو. میں آئندہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا. میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا. تم نے تو میرے ساتھ اتنا اچھا کیا. تم نے تو اپنی ضرورت کی چیز، اپنی اچھی چیز میرے لیے بیچ کے میری مدد کی. اور میں تو تمہارے بارے میں کتنا برا سوچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. آئندہ میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا. بلال تم بھی مجھے معاف کر دو. میں آئندہ کبھی تمہارے بارے میں برا نہیں سوچوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر بظاہر لگ بھی رہا ہو کہ کسی نے کوئی کام برا کیا ہے یا غلط کام کیا ہے، تو جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے تو اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. ممکن ہے وہ آپ کی بھلائی سوچ رہا ہو، آپ کا بھلا چاہ رہا ہو، کچھ اچھا کام کر رہا ہو جس کا آپ کو پتہ نہ ہو. اور بعد میں اگر آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کو شرمندگی بھی ہوگی اور بدگمانی کا گناہ بھی ہوگا. اس لیے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، برے گمان سے
ان کے بارے میں برا سوچنے سے ہمیشہ ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں، بات چل رہی تھی حج کی۔ حج کے اندر ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے طواف سے متعلق۔ تو طواف کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتانا شروع کیا تھا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کرنے کے لیے آپ حجر اسود کی طرف جائیں گے، اور خانہ کعبہ کی طرف آپ نے دائیں طرف جانا ہے۔ حجر اسود کی طرف جائیں گے تو اس طرح کھڑے ہوں گے کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو جائے بالکل، اور وہاں پر آج کل گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو لائٹ ہوگی، لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہوگا، اور حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر، ایک قدم پہلے کھڑے ہو کر آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ اور اس کی نیت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ اور جب آپ نے نیت کر لی، نیت کے فوراً بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے، یعنی ایک قدم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اس طریقے سے کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ہوگا، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پہ رکھ کر، اور جس طرح سجدے میں ہاتھ رکھے جاتے ہیں اس طریقے سے، اور حجر اسود کو آہستہ سے بوسہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر رش کی وجہ سے آپ بوسہ نہ دے سکیں، یا احرام کی حالت میں ہوں تو بوسہ نہ دے سکیں کیونکہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو پھر آپ اشارہ کریں گے، اور اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے دونوں ہتھیلیوں سے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جملے بولنے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ آپ کے اعتکاف، آپ کے طواف کی نیت بھی ہو گئی، اور آپ کا استلام بھی ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے آگے بڑھے بغیر اپنا سینہ جو ہے وہ حجر اسود سے، خانہ کعبہ سے پھیر لینا ہے۔ فوراً آپ نے رائٹ ٹرن کر لینا ہے۔ جب رائٹ ٹرن کریں گے تو حجر اسود اور خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اب آپ طواف شروع کریں گے، اور طواف کے اس طرح آپ جب شروع کریں گے تو 7 چکر مکمل کریں گے، اور ہر چکر کے بعد آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ جب آپ استلام کر رہے ہوں تو قدم آگے نہ بڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ خالی چہرہ حجر اسود کی طرف کر کے استلام کر لیں، تاکہ آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ آج ہم کچھ عام غلطیاں اور کچھ ضروری احتیاطیں جو طواف کے اندر کرنی ہوتی ہیں، جن کا لوگوں کو خیال نہیں رہتا، وہ بتائیں گے، تاکہ جب آپ طواف کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے اوپر عمل ہو جائے، تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ طواف کرتے وقت آپ نے بالکل سیدھا چلنا ہے۔ سیدھا چلیں اور اپنی نگاہیں سامنے رکھیں یا نیچے رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ حجر اسود کے استلام یا اشارے کے سوا خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا یہ ناجائز ہے، اور اگر طواف کے دوران سینہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو اتنا طواف کا حصہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ سے وہ حصہ کرنا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت سے لوگ شوق کے اندر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں طواف کے اندر، یا خانہ کعبہ کی طرف سینہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو اتنا طواف جتنا آپ نے سینہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے کیا ہے آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ سینہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو طواف کے دوران۔ تیسری بات کہ طواف کے دوران چہرہ جو ہے وہ بھی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کرنا مکروہ ہے، لیکن حجر اسود کے عین سامنے جب آئیں تب کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ اس وقت آپ نے استلام کرنا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس وقت اپنا سینہ بھی اور چہرہ بھی حجر اسود کی طرف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ احتیاط بہت ضروری ہے، جو کہ ابھی چوتھے نمبر پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ استلام کر رہے ہوں تو آپ کا قدم آگے نہ بڑھے، یعنی استلام کے دوران چلتے چلتے استلام نہ کریں، ٹھہریں، استلام کریں، اس کے بعد یہ میک شور کریں کہ آپ کا سینہ اور چہرہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کی طرف نہیں ہے، اس کے بعد آپ دوسرا چکر اپنا شروع کریں۔
یعنی ایک بار آپ کو پھر بتاتے ہیں استلام کے اندر آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو شروع میں ہم نے بتا دیا کہ آپ نے نیت کی حجر اسود کی طرف چہرہ اور سینہ کر کے، پھر آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کے جب بالکل عین حجر اسود کے سامنے آ گئے آپ نے استلام کیا، اور اس کے فوراً بعد آگے چلے بغیر آپ مڑ گئے، اس طریقے سے مڑے کہ اب حجر اسود اور خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہے۔ اب جب آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے پھر استلام کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس میں آپ کی بچت بھی ہو جائے گی، یعنی سینہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ سینے کی بجائے صرف چہرہ حجر اسود کی طرف کریں، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اٹھائیں حجر اسود کی طرف کریں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو چومیں اور آگے چلتے رہیں، سینہ حجر اسود کی طرف کیے بغیر۔ اس سے یہ بچت ہو جائے گی کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، تو اس طرح آپ کا طواف خراب نہیں ہوگا۔ اس چیز کا بچوں بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بار بار وہاں پر بہت زیادہ جانا نہیں ہوتا، تو یہ باتیں لوگ بھول جاتے ہیں، یا شوق کے اندر لوگ خانہ کعبہ کی طرف یا حجر اسود کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنا سینہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ طواف کے دوران کھانا پینا یا دنیاوی گفتگو کرنا، اس سے پرہیز کریں۔ طواف یہ بہت اہم عبادت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس وقت کھانا پینا یا دنیا میں کی گفتگو میں لگنا یہ بہت ہی فضول حرکت ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں کہ موبائل جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں میوزک والی ٹون آپ کی بالکل نہ ہو، جو آپ کی رنگ ٹونز ہوتی ہیں ایک تو وہ میوزک والی نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیں، تاکہ آپ کا طواف خراب نہ ہو اور باقیوں کا طواف جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ 7ویں نمبر پہ بچوں ایک احتیاط جو بہت زیادہ کریں وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا وہاں پر بالکل نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دھکا لگ گیا، یا بندہ چڑچڑا ہوا ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ بچیں۔ اگر کوئی اور لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، کسی اور کی غلطی بھی ہو، تو اس وقت آپ درگزر کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، آپ خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، آپ طواف کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر لڑائی جھگڑا جو ہے اگر اس وقت نہیں بچیں گے تو پھر کس وقت بچیں گے، تو درگزر سے کام لیں، لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ بچیں۔ 8ویں نمبر پہ جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نظریں جھکا کے رکھیں، اور اپنا جو قلب ہے وہ کعبے کے انوار کی طرف متوجہ رکھیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا میں جب تجلیات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے باقی پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہیں۔ تو اب آپ اس مقام پر موجود ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل قریب موجود ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وہ انوارات، وہ برکات اور وہ تجلیات اور رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اپنی نظریں تھوڑی جھکا کے رکھیں تاکہ ارد گرد کے ماحول کا یا لوگ جو کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کے اوپر نہ ہو، اور اپنا دل جو ہے وہ ان انوارات کی طرف رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف رکھیں اپنا دل کا دھیان، کہ اللہ تعالیٰ جو انوارات اور جو تجلیات خانہ کعبہ پہ نازل فرما رہے ہیں وہ آپ کے قلب کے اندر بھی، آپ کے دل کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا خشوع بھی بڑھے گا، اور آپ کا طواف جو ہے وہ بہت قیمتی ہو جائے گا۔ اور 9ویں نمبر پر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کہ بہت سے لوگ طواف کے دوران کتابوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچیں، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں مانگ لیں۔ آ، آگے جا کے ہم آپ کو چند آسان دعائیں بھی بتائیں گے جو آپ مانگ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اور جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مسنون ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ دل کے اندر جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں پورے طواف کے درمیان، اور جو دعائیں آپ کو یاد ہیں قرآنی احادیث کی وہ دعائیں مانگیں، اور دھیان سے دل سے دعا مانگیں۔ اگر آپ کتابوں میں دیکھ کے دعائیں مانگیں گے یا اونچی اونچی مانگیں گے، کسی کے پیچھے مانگیں گے،
یعنی کوئی آگے آپ کو لیڈ کر رہا ہے اونچی اونچی، جس طرح آپ وہاں پر لوگوں کو دیکھیں گے کہ گروپس کی شکل میں بعض لوگ آتے ہیں، اونچی اونچی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ باقی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچیں، اس سے باقی لوگوں کا خشوع بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا اپنا خشوع بھی خراب ہوتا ہے۔ دل میں جو دعائیں یاد ہیں، جو دعائیں آتی ہیں، وہ مانگتے رہیں، اور تیسرا کلمہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ چند اور احتیاطیں بھی ہیں، چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم بتائیں گے۔ یہاں پر ہمارا یہ حج والا سیشن آج کا ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے معاشرت کی سنتیں۔ معاشرت میں لباس سے متعلق بات چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات تھیں، ان میں سے لباس سے متعلق جو ہدایات تھیں، اس کے پس منظر میں ہم آپ کو لباس کے بارے میں بتا رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے بہترین لباس اسلام کا لباس ہے، یعنی ایسا لباس جس سے آپ کا ستر بھی ڈھک جاتا ہے، اور جس لباس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا ہے، اور جس کو ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، تو یہ لباس بہترین لباس ہے، جو مسنون لباس ہے، یہی بہترین لباس ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون لباس کے قریب قریب مسنون لباس پہننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اسلام کے اندر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لباس جو ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، یعنی ایک جو لباس ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، جب آپ لباس پہنتے ہیں تو کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس سے متعلق ہم آپ کو چند باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ پاکی اور زینت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو لباس ہو وہ پاک اور صاف ہو۔ جو یہ دو چیزیں ہیں، پاک اور صاف۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کی نجاست، جس کو اسلام میں نجاست کہا جاتا ہے، وہ بے شک خفیف ہو یا بڑی نجاست ہو یا چھوٹی نجاست ہو، اس سے آپ کا لباس پاک ہو، اور اس کے علاوہ آپ کا لباس صاف بھی ہو۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لباس پاک تو ہوتا ہے لیکن صاف نہیں ہوتا، یعنی مٹی دھبے ایسے لگے ہوتے ہیں یا بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو پاک تو ہوگا لیکن صاف نہیں ہوتا، جس طرح پسینے کی بدبو اگر اس میں پڑ گئی ہے۔ تو کوشش کریں کہ پاک ہو اور صاف ہو اور خوبصورت اور زینت دینے والا ہو۔ اچھا لباس ہو، خوبصورت اور زینت دینے والا، جتنا جو آپ کے اختیار میں ہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کے حساب سے جتنی استطاعت ہے اچھا لباس پہننے کی، اتنا اچھا لباس آپ استعمال فرمائیں۔ اس کے بعد اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب بھی آپ لباس پہنے بچوں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب آپ لباس پہنتے ہیں تو اس کی نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، لباس دیا ہے، جب آپ اس کو برت رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی نیت اس میں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بڑائی اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح بعض لوگوں کے پاس اچھے کپڑے ہوتے ہیں، اچھے بیگز ہوتے ہیں، خواتین کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اچھے ہینڈ بیگز ہیں یا اچھے برانڈ کے ہینڈ بیگز ہیں، تو وہ یہ کوشش کرتی ہیں یا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں سے زیادہ اچھا ہے، تو یہ ایک تکبر کی سی صورت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ تکبر والی صورت نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئے۔ دوسری بات لباس سے متعلق، اور جو لباس کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے سطر کو مکمل طور پر ڈھانپتا ہو۔ سطر کیا ہوتا ہے؟ سطر بدن کے اس حصے کے چھپانے کو کہا جاتا ہے جس کے کھلے ہونے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، یہ سطر ہوتا ہے۔ اور مردوں کا سطر مختلف ہے، عورتوں کا سطر مختلف ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ یعنی جن حصوں کو، جس چیز کو چھپانا نماز کی حالت کے اندر فرض ہے، وہ ہے یعنی مرد کا ناف کے متصل نیچے، یعنی ناف سے لے کر، ناف کے بالکل نیچے سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے، گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اتنی چھوٹے کپڑے پہنے ہیں یا ایسی شارٹس پہنی ہیں جو گھٹنوں کو کور نہیں کر رہی ہیں، ایسی شرٹس پہنی ہیں جن سے ان کی بیک یا ناف کے نیچے کا کچھ حصہ نہیں چھپتا، یا سجدے میں یا کسی اور حالت میں نہیں چھپتا،
تو یہ درست نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز بھی خراب ہوگی اور ویسے بھی یہ سطر کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے ورنہ گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ تو مرد کا سطر ہے ناف کے بالکل نیچے سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے، یہ چیز کور ہونا لباس میں ضروری ہے کم از کم۔ اس کے بعد عورت کا سطر، عورت کا بچوں پورا بدن جو ہے وہ سطر ہے سوائے 3 اعضاء کے، جو کہ 3 جسم کے اعضاء ہیں، 3 جسم کے حصے ہیں جو کہ عورت کے سطر میں داخل نہیں ہیں، اور وہ 3 حصے یہ ہیں کہ چہرہ، نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 دونوں ہتھیلیاں، اور نمبر 3 دونوں قدم۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ عورت کے سطر میں داخل نہیں ہیں، لیکن باقی پورا جسم عورت کا سطر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ تو لباس کی ایک جو اہمیت ہے، ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کا سطر ڈھک جائے۔ اس میں بچوں اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو سطر کا بتایا جا رہا ہے، یہ پردے کے نامحرم سے جو پردے کے احکام ہیں، یہ وہ نہیں بتائے جا رہے، وہ اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس کے اندر مزید احتیاط ہیں، اس کے اندر چہرہ بھی چھپانا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ وہ سطر ہے جو نماز کے اندر آپ کا سارا چھپا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مردوں کے لیے سرخ لباس پہننا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو جو خالص سرخ لباس ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو مرد اس کی احتیاط کریں کہ خالص سرخ لباس پہننے سے بچیں۔ ہاں اگر مکس ہو جس کے اندر سرخ بھی ہے اور کلرز بھی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد پجامہ پہننا یعنی شلوار پہننا، ایک حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کے بازار میں پاجامے کو بکتا ہوا دیکھا اور دیکھ کر پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں ازار کی بنسبت سطر زیادہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاجامہ خریدنا بھی ثابت ہے، البتہ استعمال کرنا ثابت نہیں ہے۔ ازار سے مطلب یہ ہے کہ تہبند، جس کو دھوتی بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ دھوتی استعمال فرماتے تھے، دھوتی پہنا کرتے تھے، لیکن پاجامے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور خریدا بھی ہے، اس لیے پاجامہ یعنی شلوار پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا ٹائٹ پاجامہ نہ ہو، یا آج کل جس طرح پینٹس ہوتی ہیں جو بالکل آپ کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں کہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اتنی ٹائٹ نہ ہو جس سے آپ کا سطر نہ چھپے صحیح سے، یا سطر کے جو اعضاء ہیں آپ کے جسم کے، ان کا حجم نظر آئے، وہ صاف ظاہر ہوں۔ اس کے بعد ہے جو احتیاط، وہ ہے کہ مشابہ لباس استعمال کرنا۔ اب کس کی مشابہت کرنا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے مشابہ لباس استعمال کرنا، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ایسا لباس جو کفار استعمال کرتے ہیں اس کو منع کرنا، اس کو پہننا منع ہے، اس کو اختیار کرنا منع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی جماعت اور قوم کی شباہت اپنائے گا وہ اسی میں سے ہے، یعنی قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہ بچوں بہت خطرناک بات ہے، اس میں بہت خیال کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس استعمال نہ کریں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی شباہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے متعلق بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں۔ اس کے بعد ہے ریشمی کپڑا پہننا۔ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنے گا، کل قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند آداب اور چند تقاضے تھے لباس کے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ مزید آپ کو اگلے سیشنز کے اندر بھی بتائے جائیں گے۔ آج کا ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔